جانا چاہیے، ڈیفینیٹلی جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے جانا چاہیے ہمیں، کہ ہم سیکھنے کے لیے جائیں گے، جو امام صاحب جو بتا رہے ہیں وہ ہمیں سننا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد کی حد تک سیکھیں، سنیں اور اس کے بعد جب باہر جائیں تو اس کو بھول جائیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مین مقصد تو مسجد میں جانے کے لیے سیکھنا ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور سیکھنا ہے، اور سیکھیں گے، اچھی بات سیکھیں گے اور ذہن نشین کریں گے، باہر جا کے وہ کم از کم اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ایک چیز دیکھی یہاں کی، ایک تو مسجدیں ٹھیک ہے، مسجد ہر علاقے میں ہونی چاہیے، لیکن جتنی دور ہوگی ایک ہونی چاہیے جامع مسجد جہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے، لیکن مسجدیں بہت زیادہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد کو انہوں نے مسجد کیا اس کو بولتے ہیں کہ مسجد نہیں رہی ہے، بلکہ لوگوں نے ایک گڑھ بنا لیا ہے، ایک اندر بیٹھ کے سیاست شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں لیکن وہ تو ایک اچھی چیز ہے نا، جس طرح ابھی نہیں، صاحب نے سیاست فرمایا غلط، کہ سوشلائز نہیں وہ ایک ٹھیک ہے، ہونا چاہیے کہ جی، ہم مطلب ایک ایسی جگہ ہے جی۔ کمیونٹی، جس طرح یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد یا محلے وقوع کے حالات ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا میں بٹ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ بٹ صاحب کچھ ایسی مسجدیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں اپنے شہروں میں یہاں پہ کہ جن کو مطلب عشاء کے بعد تالے لگا دیے جاتے ہیں تو صبح کھولا جاتا ہے، یا نماز کے بعد تالا لگا دیا، نماز ہونے کا ٹائم ہوا تو پھر کھول دی گئی۔ آیا یہ جائز ہے کہ اللہ کا گھر بھی کہتے ہیں اور اللہ کے گھر میں ہم تالا بھی ڈال دیتے ہیں؟ چونکہ بات یہ ہے کہ رات کو کوئی وہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، رات کو کوئی ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بند کر دی جاتی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں پر جو مسلمان ہیں وہ تو مساجد کی قدر و قیمت تو جانتے ہیں، لیکن جو دوسرے ہیں وہ ہمارے مذہب کے بارے میں، ہمارے مساجد کے جو آداب ہیں ان کو تو وہ نہیں جانتے، وہ چوری تو کر سکتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے بچے خود اپنے جو رمضان میں جو کافی جب آپ تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے سے کافی نقصان بھی کر جاتے ہیں، یعنی کہ چوری بھی کر جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے پھر شام کو جب ختم ہو جائے تو پھر تو تالا ہی مار دینا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر لیکن ہم دیکھیں نا، پہلے ہم سنتے ہیں کہ جن یہاں کا تو اتنا نہیں کہ پاکستان میں جی پاکستان میں اب نہیں، پاکستان میں دیکھیں جیسے جہاں بھی ہوتا ہے کہ بھی کوئی مسافر بھٹکا ہوا کوئی آ گیا ہے کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں، تو رات اس کے پاس رکنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو وہ اس کو سیدھا راستہ ایک ملتا تھا بھی اللہ کا گھر ہے ادھر مسجد، جہاں پہ جا کے تو وہ رات بھی بسر کر سکتا تھا اور کھانے کے لیے بھی اسے سب کچھ مل جاتا تھا۔ بالکل صحیح۔ تو ایک مطلب ایک خوبصورت جگہ، اس سے تحفظ والی جگہ، محفوظ جگہ کوئی بھی نہیں ہے کہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ اور جو وہاں پہ آ کے چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ضمیر جو ہے وہ کفر کہہ سکتے ہیں اسے، کہ اللہ کے گھر سے کہ بھی دیا ہوا ہی سب کچھ اللہ کا ہے، تو وہاں سے وہ کیا چرا کے لے جائے گا؟ اور جو بھی چرائے گا تو یہ اس کے اپنے ایمان کی بات ہے کہ وہ کیا سمجھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ شاید اللہ کا گھر ہے بھی، اللہ سے اٹھائی ہوئی چیز پہ میرا حق ہے، وہ حق سمجھ کے اپنا لے جائے گا۔ یہ تو آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، نہیں یہاں کی بھی بات کر رہا ہوں، نہیں یہاں مسجد کو تالے لگیں گے وہاں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوگا۔ تالے اس لیے بھی لگاتے ہیں نا، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ سیکیورٹی ریزن بھی ہوتے ہیں کہ بھائی انہیں کوئی ڈر، دیکھیں علاقوں کی بھی بات ہوتی ہے نا کہ بھائی ادھر چوریوں کا زیادہ ڈر ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ چوری کرنے والا مسلمان ہی ہو، دوسرے مذہب کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جس چیز کا ہم احترام کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر میں وہ ایک عام سی جگہ ہے، اگر میں جانتا ہوں تو میں اس کو ایک رسپیکٹ دوں گا، لیکن ایک میں نہیں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو میں تو اپنا کام کر جاؤں گا نا۔ تو وہ اس ریزن کی وجہ سے بھی کہ بھئی اس علاقے میں چوریاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ، لیکن اس کی نسبت جب ہم دیکھتے ہیں خانقاہوں پہ جو ولی اللہ کے مزار ہیں پاکستان میں، وہاں آج تک تالے کا تصور ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں،
اور اپنی اپنی من کی مرادیں بھی پا رہے، منتیں بھی مان رہے، جو کسی کا عقیدہ ہے، لیکن وہاں پہ تالوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کہہ رہے کہ یہ درسگاہ بھی ہے مسجد، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ سبق حاصل کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا، کہ بھی کچھ سیکھنے کا عمل جو جاری رہنا چاہیے وہ مسجدوں میں بہت زیادہ جو ہے نا مفقود ہوتا جا رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ جی جی ٹھیک ہے، تو پھر یہ تالوں کا کنسپٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بھی سیکھنے والے عمل میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ حصہ ہے اس کا کوئی، کہ جب ایک میری جیسا بندہ جاتا ہے نماز پڑھنے، ٹھیک ہے، میں ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا، میں قضا کر کے جا رہا ہوں کہ چلو یار اللہ کے گھر 2 سجدے میں 2 نوافل ادا کر لوں، آگے میں تالا دیکھوں گا، تو میرے ذہن میں کیا کنسپٹ آئے گا؟ نہیں دیکھیں، مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان جب یہ سوچتا ہے نا کہ تالا لگاؤ، تو پھر اس کے ذہن میں ایک غلط چیز آ جاتی ہے کہ دیکھیں یار میں عبادت کرنے کے لیے آیا تھا، تالا لگا ہے، غصہ تو اس کو ہوگا، دیکھیں دل میں تو چیز آئے گی یار میں تو عبادت کرنے کے لیے آیا تھا، انہوں نے تالا نہیں لگانا چاہیے۔ اب وہ کوشش ضرور کرے گا بعد میں کہ فائنڈ آؤٹ کروں کہ کیوں تالا لگایا۔ جب کسی سے یہ بات کریں کہ تالا کیوں، تو بولتے ہیں جی رات کو یہاں پر چوریاں ہوتی ہیں اس لیے ہم نے تالا لگایا ہوا ہے۔ وہ تو یہ مین چیز وہ تو یہی بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے ہم نے یہ کیا، نہیں، وہاں سے کس چیز کی چوری کا ڈر ہے؟ مسلمانوں کا ایمان چوری ہو جائے گا؟ نہیں، وہاں سے قرآن چوری ہو جائے گا؟ کسی کی نماز چوری ہو جائے گی؟ بالکل نہیں۔ کس چیز کی چوری کا ڈر ہے؟ وہ گھڑی چوری ہو جائے گی جو ٹائم بتا رہی ہے وہاں پہ، وہاں کی دیکھیں ہو سکتا ہے وہ چیزوں کی وہاں ہوتی کی ہے، جوتیاں چوری ہو جائیں گی، تو کس طرح ابھی مجھے ایک واقعہ یاد ہے، یہ 4 روز پہلے ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، ٹھیک ہے، ہمارے ایک بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں سلطان محمود صاحب، یہ انہوں نے بتایا وہاں پہ کہ جی بھائی میں ادھر آیا تھا تو نماز ہو رہی تھی، ہم لوگ بھی نماز میں شامل تھے، یہ جمعے کی نماز میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک موبائل فون ملا وہاں پہ پڑا ہوا، تو میں نے وہ موبائل فون اٹھا کے تو اپنی جیب میں رکھ لیا، تو میرے آگے جو صف میں کھڑے تھے، اب نماز جو ہے نا اللہ اکبر ہو چکی ہے، لوگ کھڑے ہیں،